صفیہ کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جو پرانی روایات کا پابند تھا۔ مشرقی تہذیب کی پروردہ صفیہ کے خاندان میں شادیاں کم سنی میں کر دی جاتی تھی۔ ان کا نکاح بھی ان کے چچا زاد قادر سے ہو گیا۔ جب یہ نکاح ہوا، صفیہ کی عمر 12 برس تھی اور رخصتی 3 سال بعد قرار ہونا پائی تھی۔ قادر زیر تعلیم تھے۔ 3 سال بعد جب رخصتی کا وقت آیا، قادر کے چچا نے اپنے بڑے بھائی کو خط تحریر کیا کہ قادر کو میرے پاس انگلینڈ بھجوا دو تاکہ یہاں رہ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے۔ میں اس کے اخراجات کی ساری ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ چچا کافی عرصے سے برطانیہ میں مقیم تھے اور وہاں خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ زندگی کی دیگر سہولیات ان کو حاصل تھیں۔ جب قادر کو علم ہوا کہ چچا ان کو برطانیہ بلوانا چاہتے ہیں، وہ والد کے سر ہو گئے۔ نوجوان تھے، لندن دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہاں ایک اچھی یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم کا موقع مل رہا تھا۔ باپ نے مخالفت بھی کی کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے اور بہو کی رخصتی ہونا باقی ہے، یہ مرحلہ طے ہو جائے تو چلے جانا، لیکن وہ نہ مانے۔ کہا کہ ابھی رخصتی کا معاملہ نہ اٹھائیے، پہلے میں ایک چکر برطانیہ کا لگا کر آؤں، پھر صفیہ کو رخصت کرا کے گھر لے آئیں گے۔ یوں وہ اپنی منکوحہ کو چھوڑ کر لندن چلے گئے۔ ان کے چچا نے وہاں بھتیجے کا ایک اچھی یونیورسٹی میں داخلہ کروا دیا اور اخراجات کی تمام ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے میں پڑھنے کا موقع ملا تھا۔ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا بہت بڑی بے وقوفی تھی۔ انہوں نے منکوحہ اور رخصتی والا قصہ بھلا دیا اور جی جان سے تعلیم کے حصول میں لگ گئے۔ صحیح کہتے ہیں، جو وہاں جاتا ہے وہاں کا ہو جاتا ہے۔ برس پر برس گزرتے چلے گئے۔ انہوں نے تعلیم مکمل کی، لیکن واپس لوٹنے کا نام نہیں لیا۔ کبھی بھول کر بھی اپنی منکوحہ کا خیال نہ کیا۔ وہاں کی رنگینیوں میں پوری طرح گم ہو گئے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ قادر ایک فرنگی حسینہ کی دوستی میں ایسے کھوئے کہ صفیہ کی یاد باقی نہ رہی۔ انہوں نے اس ہوش ربا سے شادی کر لی۔ قادر نے اپنی انگریز بیوی پر یہ آشکار نہ ہونے دیا کہ وطن میں ان کی تایازاد ان کے نکاح میں ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ کب بالما آئے گا اور ان کو بیاہ کر اپنے گھر کے آنگن کا سنگھار بنائے گا۔ قادر نے اپنی شادی کو صفیہ کے گھر والوں سے چھپائے رکھا۔ والدین کو علم ہوا تو وہ بھی مصلحتاً چپ رہے کہ جانے فرنگی عورت سے شادی کب تک قائم رہتی ہے، آخر لوٹ کر بدھو گھر کو آتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ صفیہ کے گھر والے جذبات میں آ کر نکاح ختم کرانے کا مطالبہ کر دیں۔ حالانکہ ایسا نہ تھا۔ ان کے ہاں حالات جو بھی ہوں، بیٹی کو طلاق نہیں دلواتے تھے۔ اس واقعے کے 6 برس بعد قادر والدین سے ملنے آئے، لیکن ہوٹل میں ٹھہرے۔ ایک رات گھر آئے اور چلے گئے۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ دراصل وہ اپنی شادی کے راز کو افشا کرنا نہیں چاہتے تھے اور ان کے والدین کو بھی ابھی تک یہی خوف لاحق تھا کہ دیکھیے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، ایسا نہ ہو صفیہ کے والدین بگڑ جائیں۔ ایسا کچھ نہ ہوا۔ فرنگن اور قادر صاحب کی خوب بن گئی اور نباہ ہوتا رہا۔ ان کے 3 بچے ہو گئے، 2 بیٹے اور ایک بیٹی۔ بیٹوں کے نام شہزاد اور مراد تھے، جبکہ بیٹی کا نام مریم رکھا گیا۔ باپ مریم پکارتے تھے مگر ماں اسے ماریا کہتی تھی۔ قادر صاحب نے لندن میں ہی اپنی روایات کا خیال رکھا۔ بچوں کی پرورش مشرقی خطوط پر کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ یہ عمل ان کی نیک نیتی پر مبنی تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ بچے مغربی تہذیب کی وجہ سے بے راہ رو نہ ہو جائیں۔ وہ اپنی مشرقی اقتدار سے بھی واقف ہوں، اس کے لیے بچوں پر روک ٹوک رکھتے۔ یہ بات ان کی بیوی میری کو قطعی پسند نہ آئی۔ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہوتا تو بس اس بات پر کہ وہ بچوں کو فجر کے وقت جگا کر نماز کا طریقہ سکھاتے، اپنے ساتھ جائے نماز پر کھڑا کرتے۔ میری کہتی وہ ان کو سکون سے ان کی مرضی کی زندگی گزارنے نہیں دیتے۔ کچھ عرصے انہوں نے بیوی کی مخالفت کی پرواہ نہ کی۔ جب بچوں کو بیزار ہوتے دیکھا تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ ادھر کچھ رشتہ داروں نے نانا اور نانی کو سمجھایا کہ کب تک جوان لڑکی کو بغیر رخصتی بٹھائے رکھو گے، بہتر ہوگا کہ طلاق لے لو اور کہیں اور رشتہ کر دو، کیونکہ نکاح ہوا ہے، رخصتی تو نہیں ہوئی۔ وہ بے وفا لوٹ کر نہیں آئے گا، آیا بھی تو صفیہ کو نہیں اپنائے گا، کیونکہ وہاں وہ اپنے بچوں میں خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ بات تو صحیح تھی۔ والدین نے بیٹی سے رائے لی۔ صفیہ راضی نہ ہوئی، کہا کہ عمر بھر ایسی ہی رہوں گی،
طلاق نہیں لوں گی۔ آپ لوگ مجھے میری قسمت کے حوالے کر دیں، اللہ تعالیٰ کوئی بہتر راہ نکال دے گا۔ والدین بیٹی کا فیصلہ سن کر خاموش رہنے پر مجبور ہو گئے۔ ادھر قادر لندن میں اپنی انگریز زوجہ کے ہمراہ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ ان کو یاد بھی نہ رہا کہ ایک معصوم لڑکی ان کے نکاح میں بندھی ان کے نام پر زندگی کے دن گزار رہی ہے، وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ قادر کا بیٹا شہزاد 12 سال کا، مراد 10 برس کا اور مریم 8 سال کی ہو گئی۔ جب تک بچے کمسن تھے وہ باپ کا کہنا مان لیتے تھے۔ اب ماحول کے رنگ نے اثر دکھانا شروع کر دیا اور بچوں نے فلک کی جانب پرواز کے لیے پر تولنا شروع کر دیے۔ یہ 4 سال قادر کے لیے بڑے کٹھن تھے۔ جوں جوں ان کی اولاد جوان ہو رہی تھی وہ آزادی کے متوالے ہوتے جا رہے تھے۔ ایک وہ دن آیا کہ بیٹے اور بیٹی بالکل ان کے اختیار میں نہ رہے۔ وہ جب چاہتے اپنے دوستوں کے ہمراہ چلے جاتے۔ لڑکوں نے لڑکیوں سے ایسی دوستیاں کر رکھی تھی جن کا تصور ہی ایک پاکستانی والد کے لیے سہانے روح تھا۔ جبکہ بیٹی جو اب 16 برس کی ہو گئی تھی اپنے بوائے فرینڈ کو گھر لانے لگی۔ جی چاہتا تو اس کے ساتھ کسی نامعلوم تفریح مقام پر چلی جاتی اور اپنی مرضی سے واپس آتی۔ قادر نے بیوی سے شکوہ کیا کہ اس نے بچوں کے معاملے میں بہت نرم رویہ اختیار کر رکھا ہے جس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، اور بعد میں جب بچے دکھوں کی گھاٹی میں اتر جائیں گے تو ماں باپ کو بھی دکھ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میری نے کہا، زندگی اسی کا نام ہے، ہمارے بچوں کو خوشی کی زندگی بسر کرنے کا حق ہے، یہی عمر ہے دوستوں کے ہمراہ انجوائے کرنے کی۔ ہم نے بہت زیادہ روک ٹوک کی تو وہ باغی ہو جائیں گے، ہم سے منتفر ہو کر گھر چھوڑ دیں گے، تب آپ کیا کریں گے؟ قادر نے انگریز خاتون سے شادی تو کر لی لیکن آج کے دن کا نہیں سوچا تھا۔ اب پتہ چلا کہ جب اولاد جوان ہو جائے، خاص طور پر بچیاں، تو والد کی غیرت اتنی آزادی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ انگریز کا معاشرہ زیادہ تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ صحیح، مگر ایک پاکستانی باپ کے لیے یہ بات ایک امتحان سے کم نہیں ہوتی کہ اس کی جوان بچی کسی غیر لڑکے کے ساتھ اکیلے گھر میں بغیر شادی کیے دن رات گزارے۔ یہ بات ان کو کسی صورت گوارا نہیں تھی۔ اب اس بات پر میاں بیوی میں کھچاؤ رہنے لگا۔ قادر بچوں کو وطن لے جانا چاہتے تھے اور ماں اس بات کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ ادھر بچے بھی آئے دن کے چک چک سے بیزار ہوتے جا رہے تھے۔ بالآخر اس کشاکش کا انجام ہو گیا۔ میری نے قادر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا، تمہارے ساتھ تمہاری حسب منشا زندگی صرف تمہارے دیش کی عورت ہی گزار سکتی ہے۔ میں نے 16 برس گزار لیے، میری ہمت ہے، لیکن اب میرے بچے تمہارے عجیب و غریب اور بیمار قسم کے خیالات کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم سب نے تم کو چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تاہم تم چاہو جو اولاد تمہارے ساتھ رہنا چاہے وہ رہ سکتی ہے۔ اپنے ہر بچے سے پوچھ لو کون تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ قادر سکتے میں آ گئے کہ میری نے اتنے برس ساتھ رہ کر بھی بالآخر علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ باوجود سمجھانے کے میری نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ اس نے کہا، اگر تم نے زیادہ مجبور کیا تو میں کورٹ سے رجوع کر لوں گی۔ بہتر ہے جو سچ ہے اسے قبول کر لو۔ میں جا رہی ہوں، بچے بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ تم نے ملنا ہو تو میری والدہ کے گھر آ کر مل جانا۔ قادر ساس کے گھر گئے، بہت منت کی، بچوں کو بھی سمجھایا کہ تم لوگ میرے ساتھ چلو، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ میری نے کہا، میں نے جو فیصلہ کیا ہے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، ہمارا نبھا نہیں ہو سکتا۔ قادر اس علیحدگی کے صدمے سے بری طرح ٹوٹ گئے۔ وہ بچوں پر زبردستی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ بچے اگر پولیس میں جا کر شکایت کر دیتے تو ان کی شامت آ سکتی تھی۔ دونوں لڑکوں نے برملا کہہ دیا کہ آپ ہماری خوشیوں سے حسد کرتے ہیں، ہر وقت گناہ ثواب کی باتیں کر کے ہمارے دماغ کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ آپ بہت ظالم ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ قادر آنکھوں میں آنسو بھرے لوٹ رہے تھے کہ ان کی بیٹی مریم کو اپنے والد پر ترس آ گیا۔ ڈیڈی، میں اس شرط پر آپ کے ساتھ چلوں گی کہ جب کہوں گی مجھے واپس یہاں لے کر آئیں گے۔ وہ اسے لے کر گھر آ گئے، لیکن لڑکی بہت پریشان تھی۔ وہ ماں کے زیادہ قریب تھی۔ 2 دن بمشکل باپ کے پاس رہی۔ قادر نے محسوس کیا وہ اکیلے بیٹی کے ہمراہ نہیں رہ سکیں گے۔ دوستوں نے مشورہ دیا کہ بچی کو کسی طرح راضی کرو اپنے وطن کے لیے اور اس کو لے کر پاکستان چلے جاؤ، بیٹوں کو لندن میں رہنے دو۔ باپ نے بیٹی سے بات کی، میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ عرصہ پاکستان چل کر رہیں کیونکہ تمہاری والدہ کی علیحدگی کے فیصلے سے بہت زیادہ مغموم
اور ڈسٹرب ہوں۔ اگر تم کچھ دنوں کے لیے میرا ساتھ دو تو میں اس صدمے کی کیفیت سے نکل سکتا ہوں۔ نارمل ہو جاؤں تو تم ماں کے پاس واپس آنا چاہو تو لوٹ آنا۔ پاکستان میں تم اپنے ددیالی رشتہ داروں، دادا دادی، پھپھی چچا وغیرہ سب سے مل سکو گی۔ ان لوگوں سے ملو گی تو تم کو بے حد خوشی ہوگی، کیونکہ وہ بھی تمہیں دیکھنا اور تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ بچی تھی، وہ باپ کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے ماں سے اجازت مانگی تو میری نے نہیں روکا۔ وہ سمجھتی تھی کہ بیٹی باپ سے اتنا ہی پیار کرتی ہے جتنا اس سے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ مریم اگر وہاں اداس ہوئی تو قادر بیٹی کو واپس لے کر آ جائے گا۔ وہ بیٹی کو زبردستی اپنے وطن میں رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ددیال سے ملنے اور پاکستان دیکھنے کے شوق میں مریم قادر کے ہمراہ آ گئی۔ بچی کا سواگت ددیالی رشتہ داروں نے جوش و خروش سے کیا اور بہت پیار دیا۔ مریم یہاں آ کر خوش ہو گئی۔ قادر نے تمام احوال اپنے والدین کے گوش و گزار کر دیا۔ ان کی والدہ نے یاد دلایا کہ 25 برس سے بھی زیادہ عرصے سے تمہاری منکوہا یہاں تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ اپنی خوشیوں میں ایسے کھوئے کہ اس معصوم لڑکی کا تم کو ایک بار بھی خیال نہیں آیا جو اتنے عرصے سے تمہارے نام پر بیٹی ہے۔ اس کو طلاق دے کر آزاد بھی نہیں کیا۔ کس بات کی سزا دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ شاید اسی سبب آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ بہتر ہے اس کو رخصت کرا کر گھر لے آؤ اور اپنا گھر پھر سے بنا لو۔ اس فرنگن کو بھول جاؤ۔ بیٹی تو ہے تمہارے پاس، بیٹوں کی کیا فکر، وہ تو لڑکے ہیں۔ قادر نے خاموشی سے ماں کی باتیں سنی اور بولے، ماں میری ہمت نہیں پڑتی تایا ابو سے جا کر کچھ کہوں۔ آپ مناسب سمجھتی ہیں تو بات کر لیں۔ ماں اور باپ نے جا کر بڑے بھائی سے بات کی۔ وہ لوگ تو پہلے ہی راضی تھے۔ جب صفیہ سے پوچھا تو وہ بولی، مجھے اسی دن کا انتظار تھا۔ اس نے سر تسلیم خم کر دیا تو اس کے صابر و شاکر والدین نے بھی بھتیجے کو معاف کر دیا اور سادگی سے بیٹی کو رخصت کر دیا۔ صفیہ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں کبھی یہ دن بھی آئے گا، لیکن اللہ ہر صبر کرنے والے کی ضرور سنتا ہے۔ اس نے صفیہ کے صبر کی لاج رکھ لی۔ بتاتی چلوں کہ صفیہ میری بڑی خالہ ہیں۔ وہ بیاہ کر قادر خالو کے ہمراہ لندن آ گئی۔ پہلی بار خالو کو احساس ہوا اصل جیون ساتھی کیا ہوتا ہے، گھر کا آرام اور دل کے سکون سے کیسی راحت ملتی ہے۔ مریم کے لیے یہ اچھا ہوا۔ اسے نہ صرف ددیال میں اچھا وقت گزارا، بطور نئی ماں صفیہ کو بھی قبول کر لیا۔ اب وہ کبھی اپنی حقیقی ماں کے پاس چلی جاتی ہے اور کبھی باپ کے پاس لوٹاتی ہے۔ خالہ صفیہ سے قادر انکل کے ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہوئے۔ ان کا گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ میری نے بھی اپنے ایک پرانے دوست سے شادی کر لی۔ لڑکوں نے حالات کی پرواہ نہ کی، وہ اپنی زندگی میں کھوئے ہوئے ہیں۔ لیکن مریم نے بہت اثر قبول کیا۔ وہ ماں کے ساتھ خوش رہتی تھی اور نہ باپ کے پاس۔ اس کی زندگی 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ خالہ صفیہ نے اسے بہت پیار دیا اور کچھ اپنے دھب پر بھی لانے کی کوشش کی، لیکن اس کی عادتیں پختہ ہو چکی تھیں۔ ماں اور باپ کی علیحدگی کے بعد وہ پہلی جیسی نہیں رہی تھی، بے سکون رہتی تھی۔ اس بے سکونی کا اس نے یہ علاج ڈھونڈ لیا کہ دوبارہ اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے لگی۔ ایک انگریز لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی تو کم سنی میں ہی وہ پوری عورت بن گئی، اپنے فیصلے خود کرنے لگی۔ ایک دن وہ باپ کے گھر سے چلی گئی اور اپنے محبوب دوست کے ہمراہ رہنے لگی۔ وہ بغیر شادی کے اس کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے خالو کی غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ وہ صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ تب خالہ صفیہ نے سمجھایا کہ وہ جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہے اسے گزارنے دو، آپ اس کو روک نہیں سکتے، کیونکہ اس معاشرے کی روایات ہمارے معاشرے سے بہت مختلف ہیں۔ آپ اب اپنی چھوٹی بچی کا خیال کریں۔ جانتا ہوں کہ میری چھوٹی بیٹی صحیح راہ پر رہے گی کیونکہ اس کی ماں تم ہو، لیکن بڑی کو بھی میں نہیں بھلا سکتا۔ اس کا غم مجھے مارے ڈالتا ہے۔ یہ پہلے سوچ لینا چاہیے تھا جب انگریز عورت سے شادی کی تھی۔ بچوں کو بھی تو اسی معاشرے میں پلنا تھا، اپنے اقتدار کو اپنانا تھا، ان کو جوان بھی ہونا تھا۔ جوانی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بچپن سے والدین اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، وہ تربیت ان کو یہاں انگریز ماں نہیں دے سکتی۔ اب غم کرنے سے بچے واپس نہیں لوٹ سکتے۔ قادر خالو نے باقی ماندہ زندگی بہت سکون کے ساتھ خالہ صفیہ کے ساتھ گزاری۔ ان کے بچے جو خالہ صفیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے وہ مشرقی اقتدار سے واقف تھے، جیسا ماں باپ چاہتے تھے ویسا کرتے۔ میری والے بچے ایسے قادر کے آشیانے سے اڑ کر گئے، پھر کبھی پلٹ کر نہیں آئے۔ انہوں نے اپنی پسند کی دنیا آباد کر لی۔ قادر خالو کو اپنے بڑے تینوں بچوں کا بہت دکھ تھا۔ وہ کچھ ایسی زندگی جی رہے تھے جس کی اجازت ہمارا دین اور نہ اخلاق دیتا تھا۔ لڑکی نے بغیر شادی اولاد پیدا کر لی اور لڑکوں میں سے ایک نے اپنے جیسے لڑکے کے ہمراہ زندگی اختیار کر لی۔
ऐसा कुछ सोच कर भी हम पर कपकपी तारी हो जाती है। आजकल जो हमारे हमवतन वहाँ रहते हैं वो पहले जाकर आबाद होने वालों से यूं बेहतर हैं कि उन्होंने पिछले तजर्बात से बहुत कुछ सीख लिया है। अब वो अपने बच्चों की इखलाकात पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ये कहानी उन दिनों की रकम की है जब अभी पाकिस्तान नया नया बना था और बरतानिया जाना निस्बतन आसान था, जब तारिकीन वतन का वहाँ जाकर बसने का शौक भी नया नया था। लिहाजा कुछ लोगों ने अपनी औलाद को पेश आने वाले मसाइल के बारे में पेशगी ना सोचा, तभी ऐसी कहानियों ने जन्म लिया। आज अल्लाह का शुक्र है हमारे हमवतन दूर अंदेशी से काम ले रहे हैं और मशरकी इक़्तिदार को रोशनास कराने में कम ही कोताही बढ़ती जा रही है। मैं फिर भी ये बात ज़रूर कहूँगी, हमारे हमवतनों को दयारे गैर में जीवन साथी का इंतखाब करते हुए बहुत ज़्यादा सोचना समझना चाहिए, ताकि उनकी आने वाली नस्लें मज़ीद परेशानियों का शिकार ना हो और वो बुढ़ापे में तन्हाई के अजाब से बच जाएं।